السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کی گئی وہ قومیں کہ جنہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، ان کے بارے میں کیا کچھ پوشیدہ حقائق ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم تبا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یہ کون تھی؟ کیا یہ قوم سبا تھی یا سبا کی ایک شاخ تھی، یا یہ ایک الگ ہی قوم تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے اور ان پوشیدہ رازوں کو سامنے لائیں گے کہ جنہوں نے مفسرین کو بھی متجسس رکھا ہے۔ معزز دوستو، قوم تبا کا تعلق یمن کے علاقے کی ایک قدیم قوم سے تھا اور تبا اس قوم کے حکمران کا لقب تھا۔ انہوں نے یمن میں 300 سال تک حکومت کی اور ان کی قوت اور سطوت کا عالم یہ تھا کہ ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، تقریباً 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک۔ اس دوران تبا کے بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو ایک عظیم طاقت بنایا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمرقند تک پہنچ گئے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ تبا کون تھا اور یہ قوم کس حیثیت سے جانی جاتی تھی؟ معزز سامعین، مفسرین کے درمیان اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تبا یمن کے حمیری حکمرانوں کا لقب تھا، جیسے مصر کے حکمران کو فرعون اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق سب سے مشہور تبا اسد ابو کرب تھا، جس نے مختلف علاقوں کو فتح کیا اور یمن میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم از کم 700 سال پہلے گزرا ہے۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں قوم تبا کا ذکر 2 جگہ پر آیا ہے، ایک سورہ دخان کی آیت نمبر 37 میں اور دوسرا سورہ قاف میں، لیکن دونوں مقامات پر اس کا صرف نام ہی مذکور ہے، کوئی مفصل واقعہ مذکور نہیں ہے۔ اس لیے قوم تبا کے حوالے سے مفسرین کے درمیان کئی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک قوم تبا دراصل قوم سبا ہی ہے، جو کہ یمن کی ایک مشہور اور قدیم قوم تھی۔ یہ وہی قوم ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ملکہ سبا کے قصے میں بھی ملتا ہے۔ کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ قوم تبا قوم سبا کی ہی ایک شاخ تھی۔ ان کے مطابق تبا دراصل سبا کے حکمرانوں میں سے ایک تھا، جس نے اپنے دور میں عظیم فتوحات حاصل کیں، جبکہ کچھ دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ قوم تبا ایک الگ ہی قوم تھی جو کہ سبا سے مختلف تھی۔ ان کے مطابق تبا کا لقب صرف ایک حکمران کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پوری قوم کا نام بن گیا تھا جو حمیری سلطنت کے زیر سایہ پروان چڑھی تھی۔ معزز دوستو، تبا اور اس کی قوم کے مذہب کے بارے میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ امام ابن عیاش کے مطابق تبا نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کی قوم نے شرک کو ترجیح دی، جبکہ کچھ روایات کے مطابق تبا نے آخری وقت میں توبہ کی تھی، لیکن اس کی قوم نے اس کی پیروی نہیں کی تھی۔ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قوم تبا کی تباہی ان کی بے دینی اور اللہ کے احکام سے روگردانی کی وجہ سے ہوئی، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ معزز سامعین، تاریخی روایات میں کچھ غیر مستند واقعات بھی موجود ہیں جو قوم تبا کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مشہور اور غیر مستند واقعہ یہ ہے کہ تبا نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا اور پھر توبہ کر لی تھی۔ اس واقعے کو اکثر مفسرین نے مسترد کیا ہے کیونکہ یہ دینی اور تاریخی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اسی طرح کچھ مفسرین نے اسرائیلی روایات کی بنیاد پر یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ تبا کے بادشاہ مدینہ کی سرزمین سے گزر رہے تھے
جب انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک آخری الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو بادشاہ نے اس پیغمبر کے لیے ایک خط چھوڑا تھا جس میں اسلام قبول کرنے اور قیامت کے دن سفارش کی درخواست پیش کی۔ یہ خط نسل در نسل محفوظ رہا، اور جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس قبیلے نے وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ معزز سامعین، لیکن اس واقعے کا کوئی مستند ثبوت موجود نہیں ہے۔ معزز دوستو، آج کے دور میں قوم طبا کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا جائے تو دنیاوی طاقت اور دولت کا زوال یقیناً ہوتا ہے۔ جو شخص یا قوم اللہ کا انکار کرے گی، اسے کوئی چیز اللہ کے ہاں مجرم بننے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ انہیں اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بے لگام دوڑے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی سرکشی، ظلم و زیادتی اور حد سے بڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ قوم طبا جو کبھی یمن کی عظیم ترین قوموں میں شمار ہوتی تھی، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی کیونکہ انہوں نے آخرت سے غفلت برتی تھی۔ معزز سامعین، آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس تاریخی واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ خصوصاً اس دعا کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر آپ اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی علم حاصل ہوا ہے اور سیکھنے کو کچھ بھی ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید مفید اور دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیراً احسن الجزا۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔